السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ڈیلی سوال و جواب کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں مفتی خالد قاسمی اپنے تمام بھائیوں بہنوں اور دوستوں احباب کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ڈیلی سوال و جواب کے آج کے ایپیسوڈ میں آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ڈیلی سوال و جواب کے آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جو سوال لیا ہے، یہ سوال ہے ٹھیکیدار محمد سلیم کلوڑا کی طرف سے۔ انہوں نے سوال کیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب بقرعید کا گوشت کب حرام ہوتا ہے، یعنی کتنے دنوں میں حرام ہوتا ہے؟ اور جیسا کہ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو کیا محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی بقرعید کا گوشت حرام ہو جاتا ہے؟ یہ انہوں نے سوال کیا ہے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ قربانی کا گوشت جتنے دن بھی رکھ کر کھانا ممکن ہو کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث شریف میں اس کی مطلقاً اجازت موجود ہے، مطلقاً اجازت دی گئی ہے۔ حدیث شریف کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی قید نہیں ہے۔ قربانی کا گوشت محرم کی پہلی تاریخ سے پہلے کھانا یہ ضروری نہیں ہے، یہ لازم نہیں ہے، بلکہ محرم کا مہینہ شروع ہونے کے بعد بھی قربانی کا گوشت ہم کھا سکتے ہیں۔ محرم کا مہینہ شروع ہو جانے سے قربانی کا گوشت حرام نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو شرعی حکم اور شرعی مسئلہ ہے۔ اب آتے ہیں اپنے معاشرے اور سماج کے چال چلن پر۔ ہمارے معاشرے اور سماج میں اس بارے میں کیا چلتا ہے، اب ہم اس پر بات کریں گے۔ تو معاشرے میں لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ قربانی کا گوشت کا جو اچھا حصہ ہوتا ہے وہ اپنی فریج میں بھر لیتے ہیں، یہاں تک کہ بکرے کی بڑی رانیں لوگ فریج میں لگا دیتے ہیں، اور فریج میں لگانے کے بعد اس کو وقتاً فوقتاً کھاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو کئی مہینوں تک کھاتے ہیں۔ اور عوام میں ایسے بھی لوگ ہیں جو قربانی کا گوشت 10 محرم کے دن کھاتے ہیں، 10 محرم کے دن قربانی کے گوشت کا حلیم بنا کر کھاتے ہیں، اور اس کو وہ محرم کے مہینے کی بہت بڑی فضیلت سمجھتے ہیں، بہت بڑا فضیلت والا عمل سمجھتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے۔ محرم کے مہینے میں قربانی کا گوشت کھانے کی کوئی فضیلت حدیث شریف میں یا کسی بھی جگہ وارد نہیں ہوئی ہے۔ اس مہینے میں، محرم کے مہینے میں قربانی کا گوشت کھانے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی یہ فضیلت والا عمل نہیں ہے۔ اس مہینے میں قربانی کا گوشت کھانا جائز ہے، مگر افضل یا بہتر والی بات اس کے اندر نہیں ہے کہ اگر کھائیں گے تو بہت اچھی بات ہے اور نہیں کھائیں گے تو بہت اچھی بات ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ انسان کی مرضی کے اوپر موقوف ہے، یہ معاملہ انسان کی مرضی پر ہے۔ لیکن اس بات کا دھیان رہے کہ نیت صحیح ہونی چاہیے، نیت کے اندر اس طرح کی کوئی بات نہ ہو کہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے اس لیے ہم گوشت کھا رہے ہیں، قربانی کا گوشت محرم کے مہینے میں کھانا فضیلت والی بات ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح فریج میں قربانی کا گوشت بھرتے وقت غریبوں، مسکینوں، لاچاروں، یتیموں اور بیواؤں کا خیال رکھنا بھی بے حد ضروری ہے، کیونکہ قربانی کرنے کا اصل مقصد گوشت کھانا نہیں ہے، بلکہ قربانی کرنے کا اصل مقصد اللہ کو راضی کرنے کا ہے، اور قربانی کرنے والے کے پیش نظر وہی مقصد ہونا چاہیے جو قربانی کرنے کا ہے۔ قربانی کرنے والے کے پیش نظر، قربانی کرنے والے کے سامنے مقصد یہ نہ ہو کہ مجھے گوشت کھانا ہے اس لیے میں قربانی کر رہا ہوں، بلکہ مقصد یہ ہو کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے اس لیے میں قربانی کر رہا ہوں۔ کیونکہ قربانی کرنے کے لیے انسان کے پاس صرف 3 دن ہیں، جبکہ گوشت کھانے کے لیے پورا سال اس کے پاس موجود ہے۔ وہ پورا سال کبھی بھی گوشت کھا سکتا ہے، مگر قربانی صرف 3 دن ہی میں کی جا سکتی ہے۔ اس لیے خوب خوش دلی سے اور اللہ کی رضا کے لیے انسان کو قربانی کرنی چاہیے۔ ویسے قربانی کا گوشت زیادہ دن تک رکھنے سے وہ گوشت حرام نہیں ہوتا ہے، آپ اس گوشت کو کبھی بھی کھا سکتے ہیں۔ تو یہ جو سوال کیا گیا کہ قربانی کا گوشت کتنے دنوں میں حرام ہو جاتا ہے، تو اس میں کوئی بات نہیں ہے، کتنے بھی دن میں قربانی کا گوشت حرام نہیں ہوتا ہے، آپ اس کو کبھی تک بھی رکھ کر کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی برائی اس میں نہیں ہے۔ تو بہرحال مجھے امید ہے کہ آپ اس مسئلے کو بہت اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ تو بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔